नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको ताबूत सकीना के बारे में बताना है। ये वो ताबूत है जिसका कुरान पाक में जिक्र है। जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ले आए तो आपकी ज़रूरत के लिए कई चीज़ें अल्लाह ताला ने जन्नत से भेजी थीं, जिनमें 2 बैल भी थे जो कि काले रंग के थे, आसमान से उतारे गए और जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा गया और बताया गया आदम अलैहिस्सलाम को कि खेती बाड़ी कैसे करनी है। तो वो 2 बैल जो थे उनके साथ आदम अलैहिस्सलाम खेतों में हल चलाया करते थे। इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें थीं जो जन्नत से भेजी गईं, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को दी थी। उन्हीं में एक संदूक भी था जो कि आसमान से जन्नत में से लकड़ी का ये संदूक था, जन्नत में से आया था। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे अपनी मुख्तलिफ ज़रूरत की चीज़ें उसमें रखने के लिए। फिर ये संदूक बाकी अंबिया को वरासत के तौर पर आगे से आगे तमाम अंबिया तक ये ताबूत मुंतकिल होता रहा। इसी ताबूत को ताबूत सकीना कहा जाता है। ताबूत सकीना में आखिर है क्या, इसका जवाब भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम, इसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून है। व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारूना तहमिलुहुल मलाइका, अल्लाह फरमाते हैं और इसमें वो बकिया चीज़ें हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की औलाद छोड़ गई और इसको फरिश्ते उठा के लेके आएंगे। तो ताबूत सकीना में असल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक कुर्ता है। इस वक्त जो ताबूत सकीना है उसमें मूसा अलैहिस्सलाम का कुर्ता है, मूसा अलैहिस्सलाम का जूता मुबारक है, आपका असा है, हारून अलैहिस्सलाम का अमामा है, तौरात के चंद नुस्खे हैं और किसी बर्तन में मनो सलवा जो कि खाना बनी इसराइल को यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को दिया जाता था, एक बर्तन में वो मनो सलवा जो है वो डाला हुआ है, वो भी ताबूत सकीना में मौजूद है। असल में ताबूत की कोई अहमियत नहीं है, वैसे तो जन्नत से आया है, लेकिन असल अहमियत इसके अंदर इन तबरकात की है जो कि अंबिया की चीज़ें हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की इस्तेमाल शुदा चीज़ें जो वो इस्तेमाल किया करते थे, आपका जूता है, आपका असा है, आपकी कमीज़ थी, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा है। इन चीज़ों की बरकतें हासिल करने के लिए लोग उस ताबूत को हासिल करना चाहते थे। उसी एक ही संदूक में ये तमाम चीज़ें रखी गई थीं और मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी नबी आए आगे से आगे ये तमाम तबरकात और ये संदूक ताबूत सकीना ये वरासत के तौर पर आगे से आगे अंबिया को मिलता रहा। एक कौम थी जिसका नाम अमालका था। अमालका कौम ने बनी इसराइल पर हमला किया और ताबूत सकीना को भी अपने कब्जे में ले लिया। ताबूत सकीना उस वक्त एक झोंपड़ी में रखा हुआ होता था और सिर्फ अंबिया को इजाज़त होती थी कि झोंपड़ी के अंदर दाखिल होकर ताबूत सकीना के पास बैठकर दुआ करते थे, या कभी ताबूत सकीना खोलकर इसके अंदर जो तबरकात थे उनकी ज़ियारत की जाती थी। लेकिन बाकी जो लोग होते थे उनको झोंपड़ी के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी, बल्कि वो झोंपड़ी के चारों तरफ बैठकर अल्लाह ताला से दुआ करते थे और ताबूत सकीना के अंदर मौजूद तबरकात की वजह से दुआएं अल्लाह ताला इनके कबूल फरमाता था। अमालका कौम ने यह भी देखा था कि बनी इसराइल कौम जब भी किसी जंग के दौरान अपना सामान लेके जाते थे तो ताबूत सकीना भी इनके साथ होता था। ताबूत सकीना जिस ऊंट या घोड़े पर होता था वह सबसे आगे होता था, यानी कि ये लोग इस चीज़ का अकीदा रखते थे बनी इसराइली कि ताबूत सकीना हमारे पास होगा तो अल्लाह ताला हमें फ़तह अता फरमाएगा और बनी इसराइल को कोई हरा भी नहीं सकता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी कुव्वतें कम होती गईं और अमालका कौम ने बनी इसराइल पे हमला किया और ताबूत को अपने साथ ले गए। लेकिन अमालका कौम क्योंकि नबियों पर ईमान भी नहीं रखती थी, बनी इसराइल की दुश्मन थी,
ان کو تابوت کی قدر نہیں تھی. انہوں نے جا کے تابوت سکینہ کو ایک کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا. لیکن اسی وجہ سے عمالقہ قوم مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے اور اس قوم میں بہت ساری وبائیں پھیل گئیں، جس کی وجہ سے کچھ ہی مہینوں کے بعد عمالقہ قوم کے 5 شہر بالکل ختم ہو گئے. اب بنی اسرائیل قوم جو تھی ان میں ایک مسئلہ پھیلا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے درمیان ہمیشہ کوئی نہ کوئی نبی موجود رہتا تھا. بہت عرصے کے بعد ایک نبی آئے جن کا نام کچھ نے سموئیل علیہ السلام لکھا ہے اور کچھ نے شمویل علیہ السلام لکھا ہے. یہ نبی بنی اسرائیل میں آئے اور انہوں نے آ کے دوبارہ پھر سے توحید و رسالت کا نعرہ بلند کیا. اب بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ ہمارے پیغمبر ہیں، تو جیسے ہمیں نبی کی ضرورت تھی اسی طرح ہمیں ہمارے ملک کو یا ہمارے علاقے کو بادشاہ کی بھی ضرورت ہے، تو آپ ہمارے اوپر کوئی بادشاہ بھی تعینات کیجئے. تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے جناب طالوت کو بادشاہ بنایا. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سموئیل علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا قد بعث لکم طالوت ملکا، تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا گیا ہے. لیکن بنی اسرائیل قوم اعتراض کرنے لگی اور کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی، ہم میں اتنے امیر لوگ موجود تھے، آپ ہم میں سے کسی کو بادشاہ بناتے، آپ نے طالوت کو بادشاہ کیوں بنایا؟ تو اس کا جواب سموئیل علیہ السلام نے قوم کو دیا. کہنے لگے وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ان کو اس لیے بادشاہ بنایا وزادہ بسطۃ، ان کو اللہ نے زیادتی عطا فرمائی، اللہ نے زیادہ عطا فرمایا ان کو علم اور جسم، کہ باقی قوم سے زیادہ ان کے پاس علم بھی تھا اور جسم بھی تھا. حضرت طالوت جو تھے یہ بہت اونچا لمبا ان کا قد تھا اور بہت خوبصورت نوجوان تھے اور بہت علم والے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی نے جو بھی کرنا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے کرنا ہوتا ہے. تو اصل میں جناب طالوت کا جو چناؤ تھا وہ اللہ ہی کا چناؤ تھا جو اللہ تعالیٰ نے سموئیل علیہ السلام کے ذریعے سے کروایا تھا. اب بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ طالوت کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. انہوں نے شرط رکھی کہ ہماری شرط یہ ہے اگر ہمارا گم ہوا تابوت سکینہ مل جائے تو ہم جناب طالوت کو بادشاہ مان لیں گے. تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے کہا، اس وقت سموئیل علیہ السلام بہت ضعیف ہو چکے تھے، تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے کہا کہ فلاں قوم جو ہے آپ اس کے ساتھ جنگ کیجئے، جب آپ اس کے رستے میں جہاد کے لیے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو تابوت سکینہ بھی واپس عطا کر دے گا. تو ایسے ہی ہوا، جناب طالوت جنگ کے لیے گئے ہیں تو ادھر سے ہی اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ بھی بھیج دیا. تابوت سکینہ جو کہ عمالقہ قوم کے پاس تھا، اللہ کے حکم سے بیل گاڑی کے آگے 2 بیل تھے جو کہ گاڑی کو کھینچ رہے تھے اور فرشتے اس کو چلا رہے تھے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا تحملہ الملائکہ، اس تابوت کو فرشتے اٹھا کے لے کے آئیں گے. تو بیل گاڑی فرشتے چلا رہے تھے، کسی کو نظر تو نہیں آ رہے تھے، لیکن سموئیل علیہ السلام نے بتایا کہ فرشتے گاڑی کو چلائیں گے، 2 بیل ہوں گے، کالے رنگ کے بیل تھے اور ان کے پیچھے جو گاڑی تھی اس کے اوپر یہ تابوت پڑا تھا. اور جنگ کے دوران ہی جناب طالوت کے پاس یہ صندوق آ گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں فتح عطا فرمائی. جناب طالوت جنگ کر رہے تھے، آپ کا جو لشکر تھا اس میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے. داؤد علیہ السلام اس وقت نوجوان تھے اور بہت اچھا جہاد کر رہے تھے. جناب طالوت کہتے ہیں کہ جو لشکر تھا کافروں کا، ان کا سپہ سالار جالوت تھا. جالوت بہت بڑا پہلوان تھا، 3 من سونا پہنا کرتا تھا اور بہت زیادہ جنگجو تھا، بہت زیادہ جنگ کیا کرتا تھا. تو جناب طالوت نے کہا، جو کہ وقت کے بادشاہ تھے اور مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، انہوں نے کہا کہ تم سب نوجوانوں میں سے جو جالوت کو مارے گا
اس کو میں اپنی آدھی سلطنت بھی دوں گا اور اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی بھی کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اس وقت پتھر پھینکنے کی ایک مشین تھی، پتھر پھینکنے والی، جیسے منجنیک ہوتی ہے یا غلیل ہوتی ہے، اس طرح کر کے کوئی چیز ان کے پاس تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 3 پتھر اس جالوت کے اوپر پھینکے، جس کی وجہ سے وہ قتل ہو گیا۔ اور قرآن پاک بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ تو اپنے وعدے کے مطابق جناب طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی اور آدھی سلطنت بھی ان کو عطا کر دی۔ کہتے ہیں کہ جب داؤد علیہ السلام نے وہ 3 پتھر مارے تو پتھر جالوت کو لگنے کے بعد آگے بھی چلا جاتا تھا، تو اور بھی بندے ان کے مر گئے۔ تو جالوت کے ساتھ ساتھ 130 بندے اور مرے ان 3 پتھروں کے ساتھ، کیونکہ وہ پتھر اللہ کے نبی پھینکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت عطا فرمائی ہوئی تھی۔ تو اس طرح جالوت بھی مر گیا اور ان کے اور آدمی بھی مر گئے۔ تو جناب طالوت نے داؤد علیہ السلام کو اپنی آدھی سلطنت بھی دے دی اور اپنی بیٹی کی شادی بھی ان کے ساتھ کر دی۔ اور جناب طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام کو ساری سلطنت مل گئی اور آپ سارے ملک کے بادشاہ بن گئے۔ یہ واحد نبی تھے جو کہ اپنے وقت میں علاقے کے بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ انہوں نے پھر تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک عبادت خانہ بنایا جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی یا کنگ سلیمان ٹیمپل یا فرسٹ ٹیمپل، یہ اس عمارت کو کہا جاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے یہ تعمیر کروایا اور 7 سال میں یہ فرسٹ ٹیمپل جو تھا، کنگ سلیمان ٹیمپل، یہ تعمیر ہوا۔ تعمیر کے دوران ہی داؤد علیہ السلام وصال فرما گئے اور آپ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ٹیمپل کی تعمیر مکمل کروائی۔ یہ ہیکل سلیمانی 400 سال تک قائم رہا، پھر حملے کے دوران اس کو ختم کر دیا گیا۔ جب کافروں نے حملہ کیا، ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا، تو تابوت سکینہ اللہ کے حکم سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد وقت نصر نے حملہ کر کے اسرائیل کے تمام نشانات ختم کر دیے، اور پھر 70 سال کے بعد بادشاہ کورس کبیر یا ذوالقرنین نے وقت نصر سے یروشلم آزاد کروایا اور دوبارہ پھر سے ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا۔ یہ ہیکل سلیمانی بھی 430 سال تک قائم رہا، لیکن تابوت سکینہ پھر بھی نہ مل سکا، اور دوبارہ پھر حملہ ہوا تو ہیکل سلیمانی دوبارہ پھر سے ختم ہو گیا اور یہودی سارے مارے گئے، اور جو بچے تھے ان کو درندوں کے آگے ڈال دیا گیا، اور پھر کوئی بتانے والا ہی نہ بچا کہ تابوت سکینہ کدھر گیا۔ اب تابوت سکینہ اس وقت کہاں ہے یہ صرف اللہ کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتا، اور تابوت سکینہ کب ظاہر ہوگا، کہاں سے ملے گا، یہ بھی اللہ ہی کو پتہ ہے، کوئی اس بارے میں نہیں جانتا۔ لیکن لوگوں کے اندازے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد اقصی کی بنیاد میں تابوت سکینہ موجود ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ملکہ برطانیہ کے تخت کے نیچے تابوت سکینہ ہے، جہاں پہ اس کی تاج پوشی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تابوت سکینہ کدھر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔